پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. قرآن کے جو الفاظ ہے اس کے حقیقی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو بتلا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے عبادت خدا کی کرو، محبت صرف خدا سے نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات ہے. عبادت صرف خدا کی ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی، مگر محبت صرف خدا سے نہیں، خدا سے بھی ہوگی، خدا والوں سے بھی ہوگی، نبی سے بھی ہوگی، نبی کے گھر والوں سے بھی ہوگی. المودۃ فی القربہ، حبیب آپ کہہ دو کہ وہ آپ کے گھر والوں، خاندان والوں سے، قرابت داروں سے اتنی محبت کرے کہ دنیا کی ہر محبت پھیکی پڑ جائے، آپ کے خاندان کی محبت ان محبتوں پر غالب آ جائے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا لوگو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو بس اتنا دے دو کہ میرے خرابت داروں کی محبت مجھے دے دو. چلیے، خرابت دار کون کون ہیں؟ نبی کی اہل بیت نبی کی خرابت دار ہے. کون ہے بھائی؟ نبی کی اہل بیت. اب اہل بیت میں کون کون ہیں؟ فرمایا جاتا ہے مولا علی المرتضیٰ ہیں حضور کے ساتھ، یہ اہل بیت ہے. حضور کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، یہ نبی کی اہل بیت ہے. حضور کے ساتھ مولا امام حسن ہے، یہ نبی کی اہل بیت ہے. حضور کے ساتھ مولا امام حسین ہے، یہ نبی کی اہل بیت ہے. ان 5 مقدس شخصیتوں اور ہستیوں کا نام اہل بیت ہے، جس کو پنجے تنے پاک بھی کہا جاتا ہے. پہلے کے لوگ بولتے تھے پنجے تن کا صدقہ ہے، پنجے تن کی بات ہے، پنجے تن. ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے، آج کل کے نئے نئے بچے، ہمارے کمپیوٹر کے، فیس بک کے بچے، واٹس ایپ کے بچے، یہ پنجے تن کس کو بولتے نہیں معلوم. اور پھر یہ بازو والے بھی اتنے خطرناک ہے، پنجے تن بولنا بدعت ہے. ارے بے وقوف ہو گیا، مینٹلی ریٹائرڈ ہے، پاگل قوم ہے. جاہلوں کو علم نہیں معلوم، دم نہیں معلوم، اٹھا کے بول دیے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ حرام ہے. پنج کا معنی ہوتا ہے، پنجے تن کا خلاصہ کر رہا ہوں، پنج کا معنی ہوتا ہے 5. پنج کا معنی ہے، ذرا زور سے بولو نا، پنج کا مطلب 5. آپ بولتے دیکھو پنج وقتہ نماز نہیں، پنجے شاہ بول کے اپنے علاقہ بھی ایک حیدرآباد میں، وہاں 5 پنجے بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو پنجے شاہ بول کے بولے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے پنج. پنج کا معنی ہے 5. اس کے بعد آتا ہے پنج تن. تن کا مطلب ہے جسم، بولتے نہیں تن من دھن سب کچھ واروں بول کے بولتے، تن مطلب جسم. پنج تن 5 جسم. آگے کہتے ہیں پاک، یہ وہ 5 جسم ہیں جس کے رب نے پاک کر دیا ہے. ہر عیب سے پاک ہو گئے، ہر خطا سے پاک ہو گئے، ہر لغزش سے پاک ہو گئے، ہر برائی سے پاک ہو گئے. ارے لغزش، خطا، برائی تو دور کی بات ہے، ان کے رب نے تو ان کو ظاہری میل و کچیل سے بھی پاک کر دیا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں پنج تنے پاک. انہیں برا بدعت ہے، انہیں سمجھ رہا فاتحہ کی کتاب ہے، سمجھ رہا اولا، انہیں سمجھ رہا کیا تو بھی ایک نئی جو ہے ڈش کا نام ہے، سمجھ رہا، اس لیے بدعت ہے بلکہ بول دیا. دیوانے کو پنجے تنے پاک بولتے، کس کو نہیں معلوم. پنجے تنے پاک سے مراد پہلی ذات کا نام محمد الرسول اللہ، دوسری ذات اقدس کا نام مولا علی المرتضیٰ، پنجے تنے پاک میں تیسری ذات اقدس کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا، پنجے تنے پاک میں چوتھی ذات اقدس کا نام مولا سیدنا امام حسن، اور 5ویں ذات اقدس کا نام مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 5 مقدس ہستیاں، یہ ہے نبی کے خرابت دار، نبی کی اہل بیت. اب اللہ کہہ رہا ہے المودۃ فی القربا، ان سے محبت کرو. نبی آپ اپنی امت سے کہہ دو اگر تم مجھے میرے نیکی کے معاملے میں نے تم کو سب کچھ دیا، بدلے میں تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس اتنا دے دو کہ میرے اہل بیت کی محبت مجھے دے دو. اچھا اب دوسری بات سنیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کی محبت کی محتاجی تھی؟
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کی محبت کی ضرورت تھی؟ جواب ملا نہیں، خدا کی قسم نہیں تھی۔ بھائی نبی کی اہل بیت سے محبت کرے تو نبی کو کیا فائدہ ہے؟ نبی کو فائدہ نہیں ہے۔ پھر فائدہ کس کو ہے؟ جو محبت کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کی اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نبی کی اہل بیت سے پیار کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نبی کی اہل بیت سے وفا کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کہہ دو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن ہاں دینا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت دے دو، خرابت دار کی محبت دے دو۔ نبی اے نبی پاک ان سے خرابت داروں کی محبت کا سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ اگر آپ کی امت اگر خرابت داروں سے محبت کرے گی، اہل بیت سے محبت کرے گی تو بدلے میں اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا یا نبی کو کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں نہیں میرے مصطفیٰ، فائدہ تب بھی نہ خدا کا ہے نہ رسول کا ہے، بلکہ فائدہ تو انہی کا ہے جو آپ کی خرابت سے محبت کرے گا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ تیرے نبی کی خرابت سے محبت کرنے پر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے سنو میں نے جنت بنائی ہے، اس جنت کے مالک کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس جنت کے سرداروں کا نام حسن اور حسین ہے، اس جنتی عورتوں کے سردار کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اب جس کو جنت میں جانا ہے وہ خرابت داروں سے محبت کرنا ہوگا۔ دیکھو بھائی آپ کی مسجد ہے، آپ مجھے بلائے، میں آج آپ کی دعوت پہ اپنی مسجد چھوڑ کے اپنا جو ہے فریضہ چھوڑ کے آپ کی محبت میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں آپ سے پوچھا آپ کئی کو بلائے بھائی؟ بولے مولانا آپ سے محبت ہے۔ آپ میرے سے پوچھے مولانا آپ کئی کو آئے؟ میں بولا میرے کو آپ سے محبت ہے۔ تو جس کو جس سے محبت ہوتی انہیں اس کے ساتھ رہتا نہیں۔ اب آپ کو ہما کو دنیا تو بیگم پیٹ میں رہو، یوسف گڑے میں رہو، بنجارہ ہلز میں رہو، امریکہ میں رہو، آسٹریلیا میں رہو، سعودی عرب میں رہو، دنیا میں کہاں رہنا ہو رہو، مگر مرنے کے بعد تو جنت میں رہنا ہے۔ مرنے کے بعد کہاں رہنا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اب امریکہ جانا ہے تو امریکہ کا ویزا ہونا، سعودی عرب جانا ہے تو سعودی کا ویزا ہونا، بغیر ویزے کے اپنی باپ کو بھی انہوں اجازت نہیں دیتے۔ تو اب جنت میں جانا ہے تو جنت کا ویزا ہونا، اور جنت کے ویزے کا نام خرابت داروں کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب پاک آپ کہہ دو کہ یہ آپ کی اہل بیت آپ کی خرابت سے محبت کرے، کیونکہ میری جنت میں آپ کی خرابت کی محبت کے بغیر کوئی داخل، زور سے بولے۔ ہاں ایک سوال صدر صاحب کسی کے بھی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، کیا سوال؟ پھر نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے؟ اے لوگمت، ابا کی عظمت بتائے تو پوچھتا امی کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ابے حولہ ہو گیا کیا؟ امی کی اہمیت امی کی جگہ ہے، ابا کی اہمیت ابا کی جگہ ہے۔ ہم نبی کی محبت کی اہمیت بتائے تو کیا کرتا؟ وہاں نماز کو گھسڑ دیتا بیچ میں، نماز نہیں ہے۔ ابے کون بولے نماز نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ؟ کون بولے قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ؟ کون بولے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ من ذالک؟ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، مگر ایک ہی وقت میں ایک آدمی پوری باتوں کا خلاصہ تو نہیں کر سکتا۔ آج آپ مجھے بلائے محرم شریف کی مناسبت سے میں اہل بیت کی عظمت پہ بیان کروں گا، اہل بیت کے فضائل بیان کروں گا، لیکن اب آپ سن لو، جنت میں جانے کے لیے بڑی بات کہہ رہا ہوں، جن کے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے کیا روزہ نماز زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، خالی اہل بیت کی محبت رہی تو جنت میں چلے جاتے، تو اب آپ کان کھول کر سن لیجئے، بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم کان کھول کر سن لو، اگر کوئی شخص زندگی بھر نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کرا، ایک بار نہیں 40 بار حج کرا، مگر دل میں بغض اہل بیت ہے، دل میں
اہل بیت سے بغاوت ہے، اہل بیت سے غداری ہے. کان کھول کر سن لو، 40 حج کرنے کے بعد، پوری زندگی نماز روزہ زکوٰۃ کرنے کے بعد، خدا کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں جانے کے لیے نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کا عقیدہ جس کا نام ہے محبت اہل بیت، وہ آپ کے دل میں پیوست ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، یہ اسلام کی بنیاد ہے. آپ اگر مسجد کے چھت کی تعریف کر رہے ہیں، مسجد کے دیواروں کی تعریف کر رہے ہیں، مسجد کے ممبر و محراب کی تعریف کر رہے ہیں، مسجد کے اندر لگے ہوئے اشیاءوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ سب جزوی ہیں. یہ سب جزوی ہیں. مسجد کی جو بنیاد ہے یہ اصل ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بنیاد اصل ہے. آپ اس کے اوپر 12 فلور ڈال رہے ہیں، یہ کامیابی کی بات نہیں ہے. اس کی آپ فاؤنڈیشن کیسا ڈالیں، یہ اصل بات ہے. فاؤنڈیشن میں اتنی قوت ہے نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی ہے نہیں ہے، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے یہ غور کیا جائے گا. بنیاد دیکھی جائے گی. آپ خالی منزل کو دیکھ کر آپ خوش نہیں ہو سکتے، بنیاد کو بھی دیکھنا پڑے گا. ورنہ گرمی میں آپ 12 منزل بنا لیں گے، سردی کا موسم بارش کا موسم آئے گا تو 12 منزل پوری غارت ہو جائیں گی. تو اسی لیے بنیاد دیکھی جائے گی. تو نماز روزہ زکوٰۃ حج تلاوت ماں باپ کی خدمت دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک، خدا کی قسم یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان کی زندگی کامیاب و مکمل نہیں ہو سکتی. مگر یہ سب چیزوں کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کا نام محبت رسول ہے، اس بنیاد کا نام محبت اہل بیت ہے، اس بنیاد کا نام آپ کا عقیدہ ہے، اس بنیاد کا نام آپ کا ایمان ہے. ایمان اگر آپ کی بنیاد سلامت ہے، اب اس کے اوپر آپ نماز کی تعمیر کیجئے، نماز سلامت رہے گی. ایمان آپ کی بنیاد سلامت ہے، محبت رسول محبت اہل بیت سلامت ہے. اب آپ زکوٰۃ کی تعمیر کیجئے، قرآن کی تلاوت کی تعمیر کیجئے، اب آپ اس کے اندر ماں باپ کی خدمت کی تعمیر کیجئے. جتنی تعمیرات کرتے جائیں گے آپ کی منزل اتنی خوشنما ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر ایمان کمزور ہے، ارے بھائی